اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات. پیارے طلباء، آج ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے گرامر کے بارے میں. گرامر کے بارے میں ہم اسم کی جو قسمیں ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے مہربانی کر کے آپ بورڈ پر دھیان دیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو اسم ہے اس کی جو قسمیں ہیں وہ کتنی ہے. تو آپ دھیان رکھیں. یہاں پہ میں شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے میں نے جو اٹھایا یہاں پہ اسم بناوٹ کے لحاظ سے. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں. تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی جو ہے 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم جامد. دوسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم مصدر. اور تیسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم مشتق. مشتق. تو یہ بناوٹ کے لحاظ سے ہے اسم کی قسمیں. تو بناوٹ کے لحاظ سے آپ کو سمجھ میں آ گیا. بناوٹ کے لحاظ سے جو ہے اسم کی 3 قسمیں ہیں. اب ہم دوسرا یہاں اٹھائیں گے وہ ہے اب یہاں پہ ہم تعداد کے لحاظ سے یا گنتی کے لحاظ سے تعداد کے لحاظ سے اسم کی قسمیں. تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 جس کو ہم اسم واحد کہتے ہیں. اور دوسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم جمع. تو یہ ہو گیا تعداد کے لحاظ سے اسم کی قسمیں. یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رہنے چاہیے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں اور تعداد کے لحاظ سے جو ہے اسم کی 2 قسمیں ہیں. اور جب ایگزام میں ہمیں یہ گرامر اس طرح سے آتا ہے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، کیونکہ ہم نے اس پر جو ہے وہ اپنا جو ذہن ہے وہ ہم نے اس پر دباؤ نہیں ڈالا ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اسم بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں. تو وہاں پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو پھر ہمیں ذہن میں نہیں آتا ہے کہ ہمیں کیا لکھنا ہے کہ 2 ہے 3 قسمیں ہیں. یہ بناوٹ کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں یا تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں. یا یہاں پہ اور ایک میں لکھوں گا وہ ہے جنس. اس کو ہم جنس کہتے ہیں. یعنی جنس کے لحاظ سے اسم کی
قسمیں، جنس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، تو یہاں پہ جنس کے لحاظ سے اسم کی جو ہے دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک جس کو ہم کہتے ہیں اسم مونس، جس کو ہم اسم مونس کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم مذکر. اسم مذکر، ٹھیک. تو یہ ہو گیا جنس کے لحاظ سے. پہلے بناوٹ کے لحاظ سے 3 قسمیں، اس کے بعد تعداد کے لحاظ سے 2 قسمیں، اس کے بعد جنس کے لحاظ سے 2 قسمیں. اب یہاں پہ اور ایک ہے چوتھا، جس کو ہم کہتے ہیں معنی کے لحاظ سے. معنی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں. اب معنی کے لحاظ سے جو ہے اسم کی 2 قسمیں ہیں. معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. نمبر ایک، اس کو ہم کہتے ہیں اسم معرفہ. اسم معرفہ. اور دوسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم نکیرہ. تو اس طرح سے یہ جو ہے اسم کی جو قسمیں ہیں، بناوٹ کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایک تو وہ ہے اسم جامد ہے، اسم مذکر ہے اور اسم مشتق ہے. تعداد کے لحاظ سے جو اسم کی قسمیں ہیں وہ 2 ہے، اسم واحد ہے اور اسم جمع ہے. اور جنس کے لحاظ سے جو اسم کی قسمیں ہیں وہ اسم مونس اور اسم مذکر ہے. اور معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکیرہ. اب یہاں پہ آپ کو صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے، سب سے پہلے وہ یہ کہ اسم کی جو قسمیں ہیں، چاہے بناوٹ کے لحاظ سے ہو، چاہے تعداد کے لحاظ سے ہو، چاہے جنس کے لحاظ سے ہو، چاہے معنی کے لحاظ سے ہو. سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بناوٹ کے لحاظ سے جو اٹھایا ہے، اس کی میں نے 3 قسمیں آپ کو بتائی ہے. اسم جامد ہے، اسم مصدر ہے اور اسم مشتق ہے. تو اس پہلی والی قسم میں صرف 3 قسمیں ہیں، اسم جامد ہے، اسم مصدر ہے اور اسم مشتق ہے. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. باقی جو 3 آتے ہیں ان میں صرف 2 قسمیں ہیں. مثال کے طور پر اگر یہاں پہ ہم اٹھائیں گے تعداد کے لحاظ سے، تو تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم واحد اور اسم جمع. اب اگر ہم جنس کے لحاظ سے اٹھائیں گے تو جنس کے لحاظ سے بھی اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم مونس اور اسم مذکر. اس کے بعد اگر ہم یہاں معنی کے لحاظ سے دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکیرہ. تو یہ اس طرح سے یہ جو ہے اسم کی مطلب جو قسمیں ہیں، بناوٹ کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے اور جنس کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے. تو میرے خیال میں آپ کو یہ اچھی طرح سے ذہن میں آ گیا ہوگا. آپ نے اپنے ذہن میں اس کو پڑھنا کیا ہوگا. آپ کو اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ کل جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو ہم الگ الگ کر کے اس کو پڑھائیں گے. پہلے ہم اس کو جو ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں ہیں، تو اس بناوٹ کے لحاظ سے جو اسم کی قسمیں، اسم جامد ہے، اسم مصدر ہے، اسم مشتق ہے، اس کو بھی ہم ایسا کرتے ہیں دوسرے موضوع میں. یہ جو اسم جامد ہے اس کو ہم الگ پڑھائیں گے، اس کے بارے میں ہم الگ ڈسکس کریں گے. ایک موضوع اس پر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرا اس کے بعد ہوگا اسم مصدر کے بارے میں ایک موضوع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو اسم مشتق ہے اس کے بارے میں الگ موضوع ہوگا. یعنی اس کو میں بالکل کھل کر آپ کو بتاؤں گا کہ اسم جامد کس کو کہتے ہیں. لیکن اس وقت تھوڑا بہت میں ان کی طرف جو ہے نا اشارہ کرتا ہوں، اسم جامد کی طرف. اسم جامد جو ہے، اسم جامد کس کو کہتے ہیں، یہاں پہ میں آپ کو یہ مطلب مختصر بتانا چاہوں گا. وہ اس طرح سے جو اسم جامد ہے یہ ہم ٹھوس چیز کو کہتے ہیں. ٹھوس
ठोस चीज, ठीक, ठोस चीज है जो ठोस होगा, ठीक। यहाँ ठोस के बारे में, या जिसको हम जमा हुआ कहते हैं, जमा हुआ। अब आपको ध्यान में आएगा ये ठोस क्या है, जमा हो क्या है। ये मैं इंशाल्लाह ये जो अगला टॉपिक मेरा होगा, अगला मौजूद जो मेरा होगा, इसमें जिसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बनावट के लिहाज किसमें है, तो वहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि ये ठोस क्या है, जमा हुआ क्या है। फिर भी एक मिसाल यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगा, इसी के साथ मैं आज का जो यहाँ पे होगा ये मैं खत्म करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कलम है जिसको मैंने यहाँ रखा, ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है एक तो एक ठोस है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात यह है कि ये यहाँ पे बैठी हुई है, ये कलम यहाँ पे गिरा हुआ है, अब ये यहाँ से भी नहीं हिल सकता, अब यहाँ से ये नहीं हिल सकता। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि जमा हुआ, ये एक ही जगह पर बैठा है, अब ये नहीं हिल सकता, इसको हम कहते हैं जमा हुआ, जो एक ही जगह पर हो। तो इंशाअल्लाह ये अगला जो मेरा पास होगा, अगला जो मेरा मौजूद होगा ग्रामर के बारे में, इंशाअल्लाह उस मौजूद में मैं आपको अच्छी तरह से ये समझाऊंगा कि ये इसमें जामिद क्या है, इसमें मजहब क्या है, इसमें नुस्खा क्या है। क्योंकि इन सबको आप फिलहाल इतना यह है कि ये याद रखा बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं, इसमें जामिद, इसमें मजहब और इसमें नुस्खा। तादाद के लिहाज से इसम की 2 किस्में, इसमें वाहिद और इसमें जुमा। और जिन्स के लिहाज से इसम की 2 किस्में, इसमें मोनस और इसमें मुज़क्कर। और माना के लिहाज से इसम की 2 किस्में, इसमें मुअर्रिफा और इसमें नकीरा। तो इस तरह से आज का ये मौजूद यहाँ पर ही मैं ख़त्म करना चाहूँगा, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।